بعثت کیسے کہتے ہیں اور بعثت کے دوران یہود اور عیسائیوں کا مسلمانوں کے ساتھ تعلقات کیسے تھے، اور اس دوران عیسائی راہبوں نے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا پیشن گوئی کی تھی، اس حقائق کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ بعثت خدا کی طرف سے کسی شخص کا پیغمبری کے لیے منتخب ہونے اور اس کی نبوت کے آغاز کو کہا جاتا ہے۔ اگرچہ بعثت تمام انبیاء کرام کا نبوت پر مابعوث ہونے کو کہا جاتا ہے، لیکن اس لفظ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب ذہن میں آتا ہے۔ اسی لیے اسلامی تہذیب میں مبعث یا عید مبعث اس دن کو کہا جاتا ہے جس دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسالت پر مبعوث ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے وقت ایسے حق شناس راہب موجود تھے، چنانچہ بحیرہ او عیسائی راہب تھا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن ہی میں پہچان لیا تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہنمائی کرنے والا بھی ایک عیسائی راہب ہی تھا، جس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ جاؤ کہ جنوب میں کھجوروں کی سرزمین میں آخری نبی کی نبوت کے ظہور کا وقت آ گیا ہے۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی شام سے ایک قافلے کے ہمراہ چلے، راستے میں قافلے پر ڈاکہ پڑ گیا اور اس کو گرفتار کر کے غلام بنا کر بیچ دیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خریدار مدینے کا ایک یہودی تھا۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے پہنچ گئے جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ ہی میں تھے۔ ان واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت عیسائیوں کے مابین ایسے لوگ موجود تھے جس کے پاس بعثت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا علم موجود تھا۔ پھر اس ضمن میں یہ بھی نوٹ کیجئے کہ جب ایرانیوں اور رومیوں کی جنگوں کا سلسلہ چل رہا تھا تو 614 عیسوی میں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے چوتھے یا 5ویں برس رومیوں کو ایرانیوں کے مقابلے بڑی زبردست شکست ہوئی۔ ہرقل کو ایسی شکست ہوئی کہ پورا شام اس کے ہاتھوں سے نکل گیا۔ ایرانیوں نے یروشلم کو تباہ و برباد کر دیا اور صلیب کو کاٹ کر ساتھ لے گئے۔ رومیوں کی اس شکست پر اس وقت مسلمانوں کو افسوس ہوا تھا کیونکہ مسلمانوں سے قریب ترین لوگ یہی تھے۔ دوسری طرف مشرکین مکہ نے بغلے بجائے کہ دیکھو ہمارے آتش فرست ایرانی بھائی فتح سے ہمکنار ہوئے ہیں اور تمہارے اہل کتاب بھائی عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار جنہیں تم بھی رسول مانتے ہو شکست سے دوچار ہوئے ہیں۔ دیکھو ہمارے بھائیوں نے تمہارے بھائیوں کی خوب پٹائی کی ہے۔ اس پر مسلمانوں کی دلجوئی کے لیے سورہ روم کی ابتدائی آیات نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے مغلوب ہو گئے ہیں رومی قریب کی سرزمین میں اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد انقریب غالب ہوں گے چند برسوں میں۔ قرآن کریم میں پیشنگوئی کر دی گئی کہ انقریب فانسا پلٹ جائے گا اور 10 سال سے کم کی مدت کے اندر رومی پھر غالب آ جائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور این غزوہ بدر میں جب مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی اسی وقت ہرقل نے ایرانیوں کو زبردست شکست دی۔ اس کے بعد قیصر روم ہرقل ننگے پافیادہ چل کر بیت المقدس آیا تاکہ وہاں پر عبادت کرے اور صلیب جو واپس حاصل کر لی گئی تھی اس کو وہاں پر دوبارہ نصب کرے۔ یہ ساری صورتحال میں یہ واضح کرنے کے لیے بتا رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ عیسائیوں کا معاملہ کیا رہا اور یہودیوں کا کیا رہا۔ یہودیوں نے بدترین دشمنی کا معاملہ کیا لیکن عیسائیوں نے ہمدردی و خیرخواہی کا۔ آپ کو معلوم ہے کہ حبشہ کی سرزمین مسلمانوں کے لیے فناگاہ ثابت ہوئی تھی اور وہاں کے عیسائی بادشاہ نجاشی ایمان بھی لے آئے تھے، اگرچہ ان کی پوری قوم نے اسلام قبول نہیں کیا۔ نجاشی صحابی نہیں تھا بلکہ انہیں تابعی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ لیکن جب مدینہ میں ان کے انتقال کی خبر آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی۔ اسی طرح جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف سربراہان مملکت کو خطوط بھیجے تو آپ کو معلوم ہے کہ قیصر روم ہرقل نے کوشش کی تھی کہ پوری سلطنت روما ایک ساتھ اسلام قبول کر لے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، لیکن وہ چاہتا تھا کہ جس طرح 300 سال قبل قسطنطین کے عیسائیت قبول کر لینے پر پوری مملکت عیسائی ہو گئی تھی اسی طرح اب پوری مملکت مسلمان ہو جائے۔ اسی طرح میری حکومت باقی رہے گی، ورنہ اگر میں اکیلا ایمان لاؤں گا تو میری حکومت جاتی رہے گی، مجھے مار کے باہر نکال دیں گے۔ لہٰذا حکومت کی بیڑی اس کے فو میں پڑی رہ گئی اور اس وجہ سے وہ محروم رہ گیا، ورنہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان چکا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ غزوہ تبوک میں اس نے سامنے آنے کی جرت نہیں کی کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کر کے میں کہاں بچ سکوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں کیمپ لگا کر قیام پذیر رہے اور آس پاس کے جتنے لوگ تھے ان سے معاہدات کر کے اپنی پوزیشن مستحکم کر لی، لیکن وہ مقابلے پر نہیں آیا۔
मखूक़ शाम मिस्र भी ईसाई था। उसके पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत पहुंचा तो उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हदाया भेजे, अगरचे वो ईमान नहीं लाया। चुनांचे अन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नसारा का मामला यहूदियों के बरक्स दुश्मनी का नहीं बल्कि किसी न किसी दर्जे में ताउन कर रहा है। लिहाजा सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 83 में इनका जिक्र भी मिलता है, जिसका तर्जुमा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरा है तो तुम देखते हो कि इनकी आंखें उबल पड़ी है आंसू से, इस वजह से कि उन्होंने हक को पहचान लिया। कहते हैं कि ए हमारे रब, हम ईमान लाए, हमारा नाम गवाही देने वालों में लिख ले। इसके बरक्स इस्लाम और मुसलमानों के शदीद तरीन दुश्मन यहूदी और मुशरिकीन थे। अगरचे इनमें एक फ़र्क ये था कि मुशरिकीन की दुश्मनी साफ और खुली थी, जबकि यहूद की दुश्मनी साजिशी अंदाज की थी। वो सामने आकर मुकाबला नहीं करते थे। इनके बारे में कुरान करीम में अल्फाज वारिद हुए हैं, जिसका तर्जुमा है, ए ईमान वालों, ये यहूदी हरगिज़ कभी इकट्ठे होकर खुले मैदान में तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकेंगे। लड़ेंगे भी तो किलाबंद बस्तियों में बैठकर या दीवारों के पीछे छुपकर। चुनांचे यहूदियों की दुश्मनी का अंदाज साजिशी रहा है। वो अपनी साजिशों से इस्लाम और मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहे हैं। कुरान हकीम में 2 मकामात पर इनकी साजिशों की तरफ इशारा किया गया है, जिसका तर्जुमा है, ये चाहते हैं कि अपनी मुंह की फूंकों से अल्लाह की नूर को बुझा दे, जबकि अल्लाह का फैसला ये है कि वो अपने नूर को मुकम्मल करके रहेगा, ख्वाह ये काफिरों को कितना ही नागवार गुजरे। यहूदियों के मुतालिक अपने राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे।